بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو جوزف کونراڈ کے ناول ہارٹ آف ڈارکنیس کے پارٹ سیکنڈ کی سمری اور انالیسس بتاؤں گا۔ یہ جو پارٹ سیکنڈ ہے یہ مارلو کی اسٹیم بوٹ کے جو خراب ہونے کے اور ریپیئر ہونے سے لے کر اور جو کرز کا جو انر اسٹیشن ہے وہاں تک پہنچنے تک یہ ساری ڈیٹیل جو ہے بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو پارٹ سیکنڈ ہے یہ سینٹرل اسٹیشن سے انر اسٹیشن کی طرف سفر اور مہم کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مارلو ہیئرز دا مینیجر اینڈ ہز انکل ٹاکنگ اباؤٹ کرز۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب چیپٹر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ کا جب آغاز ہوتا ہے تو مارلو اپنی اسٹیم بوٹ میں سویا ہوا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران ایک مینیجر اور اس کا انکل جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایک بندے کے بارے میں جس کا نام ہے مارلو، جس کا نام ہے کرز کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سینٹرل اسٹیشن کا ہیڈ ہے اور وہ آئیوری کلیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جو مینیجر ہے اس کو اب یہ پرابلم ہے کہ کہیں کرز اس کی جگہ نہ لے لے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنے انکل کو کچھ باتیں بتا رہا ہے۔ اس کا انکل جو ہے وہ 5 گروپ ہے انگریزوں کا جو کہ ٹریجرز کی تلاش میں ادھر ادھر سمندر میں اور دریاؤں میں گھومتے ہیں، جنہیں ایلڈوریڈو ایکسپلورنگ ایکسپیڈیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ یہ 5 لوگوں کا گروہ انگریزوں کا جو کہ اپنے جو بوٹس کی مدد سے جو ہے وہ خزانوں کی تلاش میں ادھر ادھر نکلتے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے، اور یہ مینیجر کا جو ہے وہ انکل ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہ کس بندے سے مجھے کیا مسئلہ ہے اور کیا سچویشن چل رہی ہے، ساری چیزیں اپنے انکل کو بتاتا ہے۔ تو یہ بتاتا ہے مارلو کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، مارلو جو ہے کرز کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اور مارلو بتا رہا ہے کہ کرز کیم ٹو کانگو فار دی مورل ویل بینگ آف سیویجز۔ اب وہ اپنے انکل کو بتا رہا ہے مینیجر کہ یہاں پر کرز جو آیا تھا وہ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ وہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں موریلٹی کی طرف لے کر آئے اور انہیں ریلیجن کی، مذہب کی طرف لے کر آئے، لیکن یہاں اس نے جو ہے اپنے آپ کو آئیوری کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلیکشن میں اور آئیوری کی لسٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کا نام و مرتبہ جو ہے وہ کمپنی میں بہت زیادہ ہو۔ اب جناب ہوتا کیا ہے کہ مینیجر کہتا ہے کہ مجھے ایک انفارمیشن ملی ہے، مجھے ایک جو ہے وہ انفارمیشن ملی کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو مارلو ہے، جو کرز جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ ریکور نہیں ہو رہا، اور امید ہے کہ وہ مر ہی جائے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اسی طریقے کی باتیں ان کے درمیان جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ اتنی زیادہ یہ آئیوری، یہ بتاتا ہے کرز ہائیسٹ آئیوری کلیکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ پورا گروپ جو ایک ماہ میں آئیوری اکٹھی کرتا تھا، کرز اس سے کہیں زیادہ آئیوری کی کلیکشن کرز کرتا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، کرز کی بڑی ریسپیکٹ کرنے لگ گئے تھے، اور وہ لوگ خود آئیوری کو کلیکٹ کر کے اس کے پاس نذرانے کے طور پر کرز کے پاس لے کر آتے تھے۔ اور مینیجر گوٹ انفارمڈ دیٹ کرز از ill اینڈ ناٹ ریکورڈ، یہ بات ہو گئی۔ اور اس کا انکل جو ہے وہ ایلڈوریڈو ایکسپلورنگ ایکسپیڈیشن کے جو 5 لوگوں کا گروپ ہے ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بات یہ ہے کہ مارلو کی جو سٹیمر ہے، مارلوز سٹیمر ہیز بین ریپیئرڈ اینڈ ہی اسٹارٹڈ ہز جرنی ٹوورڈز کرز انر اسٹیشن ود مینیجر، پلگرمز اینڈ کینیبلز۔ تو ان 3 لوگوں کے ساتھ، یعنی ان 3 گروپس کے ساتھ، پلگرمز کے ساتھ، مینیجر اور کینیبلز کے ساتھ، جو کہ کینیبلز جو ہیں کریو آف نیٹیوز کا ہے، ان کے ساتھ مل کر یہ کرز کے انر اسٹیشن کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو سٹیم بوٹ ہے وہ صحیح ہو چکی ہے۔ مارلو فیلز kinship between himself and the savages along the river bank۔
تو وہاں پر جو اسے سیویجز دکھائی دیتے ہیں کنارے پر جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی یہ ہمدردی فیل جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ان کا فاصلہ جو ہے وہ 50 مائلز رہ جاتا ہے کرڈز کے انر اسٹیشن سے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کچھ پریکاشنری جو ہے وہ سائنس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک سائن بورڈ ملتا ہے جو کہ کچھ انہیں جس پر لکھا ہوتا ہے اور انہیں تنبیہ کیا جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ ایک جھونپڑی دکھائی دیتی ہے جہاں یہ جاتا ہے، اور یہاں پر یہ جو اسے جو ہے ایک بک ملتی ہے، مارلو سی دیر اے بک آن سی مین شپ، وہاں اسے سی مین شپ پر ایک کتاب جو ہے وہ ملتی ہے جسے یہ رکھ لیتا ہے، اور وہاں پر ایک دن وہ لگ جاتا ہے ان کا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو ہے وہ سفر اپنا شروع کر دیتے ہیں ان اسٹیشن کی جانب، یعنی کہ مارلو کے اسٹیشن کی جانب۔ اب بینگ 8 مائلز اوے فرام کرڈز اسٹیشن یعنی انر اسٹیشن دے آر اٹیکڈ بائی سیویجز، وہاں کے جو نیٹیوز ہیں، وہاں کے جو سیویجز ہیں جس کے ساتھ یہ بڑی ہمدردی مارلو شو کر رہا تھا، وہی تیروں سے ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ ان کے بہت سے آدمی جو کہ اسٹیم بوٹ میں ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اس کے اپنے مارلو کے جو جوتے ہیں وہ ان کے خون سے بھر جاتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا جو ہے وہ گرم سا جیسے گرم پانی ہو بھر گیا ہو جوتوں میں، تو ان کے خون کو یہ ایسے محسوس کرتا ہے، اور ایک تیر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص کے لگتا ہے، اور جو کہ جس سے خون بہت زیادہ نکلتا ہے، اور اس کے جوتے اور اس کے ساتھ والے دوست جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جب مکمل طور پر ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی گن فائر کرتے ہیں، کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ نہیں بھاگ پاتے۔ سچویشن یہ ہوئی تھی کہ جب یہ 8 میل رہ گئے تھے انر اسٹیشن سے دور، تو رات کو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات کو ادھر ہی سٹے کر لیتے ہیں، یعنی کہ کانگو ریور میں۔ تو یہ ان کا جو ڈیسیجن تھا یہ غلط تھا، تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آگے نکل جائیں گے، تو اب ہمیں خطرہ ہوگا آگے سفر کرنے کا۔ لیکن ان کا غلط ڈیسیجن تھا۔ جب یہ صبح کو سو کر اٹھ کر جب بہت زیادہ دھند تھی، اور جب دھند جو ہے وہ چھٹی یعنی کہ ختم ہوئی، تو ختم ہونے کے ساتھ ہی جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھے، ابھی 8 میل کا فاصلہ تھا انر اسٹیشن سے، تو ان پر اٹیک ہو گیا ان لوگوں کا جو کہ چاہتے تھے کہ مارلو کو یہ لینے آئے ہیں، اور یہ کسی طریقے سے کرڈز کو یہ لوگ لینے آئے ہیں، اور کسی طریقے سے کرڈز کو یہ لے کر نہ چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان پر اٹیک ہوتا ہے، اور آخر کار وہ کس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ اٹیکرز آر ریپلسڈ بائی اسٹیم وسل، اسٹیم وسل جو ہے وہ بجائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو لوگ ہیں انہیں جو ہے ریپلز کیا جاتا ہے، انہیں بھگایا جاتا ہے، اور یہیں پر چیپٹر جو ہے وہ یہ جو پارٹ جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، اور تھرڈ پارٹ انشاءاللہ جلدی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔